تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عدل آپ کے اس مزاج میں بہت خصوصی اہمیت رکھتا تھا، اور وہ ہر موقع پر ہوتا رہتا تھا۔ اس کے مظاہر گھریلو زندگی سے لے کے آپ کی سپہ سالارانہ زندگی تک ہر جگہ پر اس چیز کی جھلکیاں نظر آتی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں بھی مساوات فرماتے تھے، بیویاں تھیں متعدد، اب ان کے ساتھ مساوات یہ کہ ایک طرح کا کھانا، ایک طرح کا کپڑا اور خود ایک طرح کا تعلق، مثلا ایک کے ساتھ اگر ایک رات گزاری گئے، شباشی فرمائی ہے، وہاں رہے ہیں، تو سب کے ساتھ ایک ایک رات اسی ترتیب کے ساتھ گزاریں گے، یعنی ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے کردار کا ایک خاص حصہ ہے۔ حالانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھی یہ بات ہے۔ ترجی منتشا من وتوی الیک منتشا، اللہ پاک نے آپ کو اختیار دے رکھا تھا کہ آپ جس کے ساتھ تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بے حد مساوات کو ملحوظ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی دوستو یہ بات تو ہے کہ طبی میلان تو کسی کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلا بی بی عائشہ صدیقہ ہیں، ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بہت زیادہ اس لیے تھی، ایک تو یہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، دوسرا یہ کہ یہ بے حد صاحب علم تھی، ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سمجھنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی بہت بڑی صلاحیت تھی۔ اب ہر ایک میں تو وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ محدثین نے کہا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق باہر کی زندگی کے ساتھ ہے اور ایک حصے کا تعلق اندر کی زندگی کے ساتھ ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک مرد کا تعلق مرد کے ساتھ اور ایک حصہ ہے مرد کا تعلق عورت کے ساتھ۔ تو مرد کا تعلق مرد کے ساتھ اس کو بیان کرنے والے تو بہت سے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اقوال و فرامین باہر مردوں ہی کے سامنے ہوتے تھے اور صحابہ کرام بیان کرتے تھے، لیکن حضور کی گھریلو زندگی کو بیان کرنے والی یہ خاص طور پر حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کوئی عورت کس طرح اقتداء کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بات کو بی بی صاحبہ نے کھول کھول کر بیان کیا کہ عورت کو کس طرح شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور کس انداز میں گزارنا چاہیے۔ بڑا علم عطا فرمایا تھا بی بی صاحبہ کو اللہ پاک نے، ذہن عجیب و غریب عطا فرمایا تھا۔ وہ پوچھتی رہتی تھیں، آیات کے مفہوم پوچھتی رہتی تھیں، جس آیت کے مفہوم میں کوئی الجھن ہو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں۔ یہ بڑی قاضیوں میں سے ہیں، بڑی معلمات میں سے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے جب کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا تھا جو ان سے حل نہیں ہوتا تھا تو وہ مل کر بی بی صاحبہ کے پاس التجا کیا کرتے تھے کہ جی اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنی لائق فائق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف عورت کی طرف توجہ زیادہ تو ہونی ہے، کیونکہ آپ آئے تھے اپنا دین دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور دین پھیلانے کی جس میں صلاحیت زیادہ ہوگی وہ قدرتی طور پر اچھی لگے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے طبی طور پر رجحان بی بی صاحبہ کی طرف تھا۔ تو اس کے باوجود مساوی سلوک کرنے کے باوجود، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کے باوجود، اس کے باوجود دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ جو چیز میرے اختیار میں ہے اس میں تو باری تعالیٰ میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں، نان نفقہ رہائش گاہ یا جو چیز بھی دینی ہے جو حق ہے کہ بیوی کا، اس میں جو چیز میرے اختیار میں ہے رب العالمین اس میں تو میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں۔ اب جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی دل کا کسی اچھائیوں کی بنا پر، کسی کی صلاحیتوں کی بنا پر زیادہ اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں میری گرفت نہ فرمانا قیامت کے دن۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے میں نے عرض کیا یہ پابندی تھی ہی نہیں، وہ نہ بھی آپ کرتے تو کوئی گرفت نہیں تھی آپ پر، لیکن اس کے باوجود آپ نے امت کے لیے یہ قانون بنانے کے لیے، یہ اصول بنانے کے لیے اپنے گھر میں بھی وہی نظام قائم رکھا۔
تو مشکل کام تو دوستو گھر ہی کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک آدمی چرواہا ہے، نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر آدمی اپنے زیر کفالت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے، ان کی کس طرح تربیت کی۔ بادشاہ جو ہے اس سے ساری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، افسر جو ہے کوئی اس کو اپنے محکمے کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر فرد جو ہے اس کے اپنے گھر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے گھر والوں کی کیسی تربیت کی تھی، کس طرح ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے تھے، اور ان کی تربیت کا کیا اہتمام کیا تھا۔ تو دوستو یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کے لیے آدمی کو حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے میں صفے سیدھے فرما رہے تھے، صفے سیدھی فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وہ صف میں تھوڑے آگے نکل کر کھڑے ہوئے تھے، حضرت سواد نام تھا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، اس کے ساتھ جو آگے ہوتا تھا اس کو پیچھے کر رہے تھے، جو پیچھے تھا اس کو اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ آگے ہو جائے، یعنی صف سیدھی کرنے کے لیے۔ ایک صحابی حضرت سواد کچھ آگے کھڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر ایسے ٹھوکا سا مارا کہ پیچھے ہٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ان کو اس عصا کے ساتھ ٹھوکر لگائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو بڑا درد ہو رہا ہے، بڑا دکھا دیا ہے آپ نے میرے پیٹ کو، بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ قائد ہیں، سپہ سالار ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں، لیکن انہوں نے جو ہی یہ شکایت کی فرمایا اچھا یہ لے لاٹھی اور تو بھی بدلہ لے لے، جتنا میں نے تجھے زور سے مار دیا ہے تو بھی مار دے۔ کیا اخلاق ہے دوستو، انک لعلی خلق عظیم۔ اس صحابی نے عجیب بات کہی، اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو قمیض میں نے نہیں پہنی ہوئی ہے، میں نے تو صرف ازار باندھ رکھی ہے، آپ نے میرے پیٹ پر جس وقت اس کے ساتھ ٹھوکر لگائی تھی میرا پیٹ تو ننگا تھا یا رسول اللہ، آپ نے قمیض پہن رکھی ہے، بدلہ کس طرح ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض آگے سے اٹھا دی، اچھا تو بھی میرے ننگے پیٹ پر اسی طرح ٹھوکا مار جس طرح میں نے مارا تھا۔ اب اس صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ